یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں مان رہا، لوگ کیوں نہیں سن رہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، یہ تمام وسوسے در حقیقت اس آیت پر صحیح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ جو مغالطہ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری کر لے۔ دعوت دینا آپ کا فرض ہے، تن من دھن لگا دینا آپ کا فرض ہے، اپنے جملہ وسائل کو بروئے کار لانا آپ کا فرض ہے، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی تو یہ شیطان کا حملہ ہے جو اس آیت کے حوالے سے وہ کر رہا ہے، اور کس دور میں کر رہا ہے؟ دور صدیقی میں کر رہا ہے۔ یہ ہے دونوں پہلو کے جس کو ہمیں متوازن طریقے پر، میں نے بارہا اپنے دروس میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے، تو اس دنیا میں بھی ہر جگہ پر آپ کو صراط مستقیم اسی طریقے سے باریک نظر آئے، ادھر بھی گڑھا ہے ادھر بھی کھائی ہے، ذرا ادھر کو ہو گئے گئے، ذرا ادھر کو گئے تو گئے۔ بڑے توازن کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ذرا ایک آیت اور نوٹ کیجئے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی۔ کسی درجے میں بھی یہ خیال نہ ہو کہ میں کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہوں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ اللہ بہت غنی ہے، غنی عن العالمین، ہر احتیاج سے بری، آنے واحد میں دین کو قائم کر دے، آنے واحد میں ہر انسان کو ابو بکر صدیق بنا دے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے خود غرضی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بئی معنی کہ آپ یہ سمجھیے میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں۔ علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی، اپنے لیے کرنا ہے، اپنی نجات کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی اخروی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خود غرضی کا ایک رخ دنیا کی طرف جاتا ہے، خود غرضی کا ایک رخ آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ خود غرضی کا ایک رخ مال اور دولت کی طرف اور اقتدار دنیاوی کی طرف جا رہا ہے، اور خود غرضی کا ایک رخ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، باقی سب ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ مجھے آج شعر یاد آ رہا تھا اقبال کا، اگر کجرو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد آپ یہ انداز اختیار کریں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اپنے فرض سے کسی بھی حوالے سے اگر بے پرواہی ہو گئی تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اسی طریقے سے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ یہاں بھی شیطان آ کر دھوکہ دیتا ہے، میری وسعت تو بڑی کم ہے، یہ نہیں دیکھنے دیتا کہ میری وسعت، میری صلاحیت، میرے اندر جو اللہ نے قوتیں رکھی ہیں ان کا کس کس شکل میں ظہور ہو رہا ہے۔ ماسٹر پیس آف ڈیوائن کریشن، ہر انسان اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، کیا کیا کچھ اس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کا واقعہ یہ کہ اندازہ نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ہم اسے ایکسپلائٹ نہیں کرتے، غیر شعوری طور پر استعمال کرتے دنیا کے لیے، اور دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میرے اندر تو استعداد نہیں ہے، میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے۔ واقعہ جیسا کہ میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا، اگر اللہ نے 100 درجے کی صلاحیت رکھتی ہے اور آپ نے 80 درجے استعمال کیے، آپ مجرم ہو جائیں۔ اپنے آپ کو کبھی اس کے حوالے سے دھوکہ نہ دیجیے، میکسیمم کرنے کی کوشش کیجیے
آپ اپنے اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کلکم میسر لما خلق، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی سعی میں، اپنی کوشش میں، اپنی انڈیور میں، اپنی جد و جہد میں، اپنے انفاق مال میں، اپنے بذل نفس میں اگر اس حوالے سے کوئی کمی ہو گئی تو یہ بھی اس آیت کا غلط مفہوم ہوگا. اور گویا کہ قرآن مجید جو خود کہتا ہے اپنے بارے میں یضل بہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کر دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اپنی نیت کے حوالے سے تو پہلا تحفہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پوری خود غرضی، میری فلاح. دو جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تم چاہو گے ہمارے باپوں کو بھی جھونکو جہنم میں، اور ماؤں کو بھی جھونکو، اور بیویوں کو بھی، اور اولاد کو بھی، کسی طرح مجھے بچاؤ. یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. یہ خود غرضی، وہ نفسا نفسی جو قیامت کے دن ہونی ہے، آج ہونی چاہیے. پوری خود غرضی، پوری نفسا نفسی آج ہونی چاہیے. اب اسی کے حوالے سے دو آیات کا جوڑا اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ تو ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے، آپ میں سے اکثر کو ازبر ہوگی، لیکن اس کا جوڑا کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون. دیکھیے انسان کے دنیاوی رشتے جو ہیں، اہل میں اہل بیت سب سے پہلے، اولاد، باپ، بھائی، قریب ترین رشتے یہی ہیں. پہلی ذمہ داری اپنی ذات کے بعد آپ پر ان کی ہے. یہ بہت غلط ٹرینڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے. بھاگ دوڑ، دور دراز کی دعوت اور تبلیغ، اور اپنے گھروں کی طرف دھیان نہیں. Something is wrong somewhere. اگر تو خلوص کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لیے بھلائی نہ چاہیں گے؟ دو چار کی طرح کی بات ہے. ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا؟ اگر ان کی فکر نہیں ہے تو جان لیجئے آپ اپنی شخصیت کے پروجیکشن کے لیے، آپ اپنے نام کو نمایاں کرنے کے لیے، آپ کسی ہوس اقتدار کے اندر مبتلا ہو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. ورنہ سب سے پہلا معاملہ گھر، اہل و عیال، باپ اور بھائی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ تو ہوا مثبت انداز، بچاؤ. اور منفی انداز، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. وہ معاملہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، ان کی آخرت کی فلاح کی فکر نہ کریں. وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا ہو گیا. وہ تو میں نے کہا پیتھولوجی ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی نہ کوئی کجی ہے. لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے